اچھا صاحب، تو یہ آج 8ویں قسط ہماری یعنی اس پروگرام کی ہو رہی ہے. گویا اس کو ٹیکنیکل زبان میں کہا جائے گا کہ 8واں ایپیسوڈ. اور یہ جو پروگرام ہے یہ یوٹیوب پر نشر کیا جا رہا ہے. تو یوٹیوب پر اگر آپ حیات رضوی ٹائپ کریں تو یہ پروگرام آ جائے گا آپ کے سامنے. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مختلف قسطیں آ جائیں گی. اس پہ ہر ایک قسط پر لکھا ہوا بھی ہوگا کہ یہ کون سی قسط ہے، پہلا ایپیسوڈ ہے یا دوسرا ہے یا 7واں ہے. تو 7 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں. اب یہ 8واں ایپیسوڈ یعنی 8ویں قسط ہم یہاں پر پروڈیوس کر رہے ہیں. اور جیسا کہ 6ٹھی قسط میں ہم نے گولی مار کے سلسلے میں یہ بیان کیا تھا کہ عرس شریف کے سلسلے میں ہم آئندہ گفتگو کریں گے. لیکن یہ کہ 6ٹھی کے بعد چونکہ وہ مشاعروں کا حال آ گیا اور ادبی شخصیات کا تذکرہ آ گیا تو پھر وہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنے کتابوں کی بھی کوئی یعنی فہرست پیش کریں اور اس کا تعارف پیش کریں. تو بہرحال 7ویں قسط کتابوں سے متعلق ہو گئی. تو اب یہ 8ویں قسط ہم وہیں پہنچ گئے جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا، یعنی گولی مار جو بعد میں گلبہار اب کہلاتا ہے. تو نہ تو وہاں گل ہیں نہ کوئی بہار ہے، گولیاں یقیناً چلتی ہیں. تو میں تو گولی مار ہی کہنا چاہوں گا. حقیقت یہ ہے کہ گولی مار ہی ہے اب، اور بلکہ وہ مزید گولی مار ہو گیا، اس لیے کہ وہ شخصیات جو کسی زمانے میں وہاں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی تو وہ اب ادھر ادھر بہت جا چکے ہیں. لیکن بہرحال نام اس کا گولی مار اور گلبہار اور پیر آباد بھی کہلاتا ہے. تو بلکہ ایک زمانے میں تو پیرزادہ اسٹریٹ ہو گئی تھی، اس لیے کہ بے انتہا لوگ تھے ہمارے خاندان کے، اور پیرزادے تھے اور امروہہ کے تھے. تو اب جہاں تک عرس شریف کا تعلق ہے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے پہلا عرس کراچی میں، بلکہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں، کہ سب سے پہلا عرس حضرت شاہ بن کا ہوا یہاں پر سنہ 48 میں اسلم روڈ پر، بندر روڈ کے قریب جو علاقہ ہے عیدگاہ کا، وہاں پر یہ ہوا اور اس بلڈنگ کی چھت پر ہوا. اور وجہ یہ تھی کہ وہیں پر اسلم روڈ پر ہی ہمارے حاجی شریف احمد صاحب، مامو شریف احمد، وہ ان کی رہائش تھی. پھر جو اور سنہ 48 میں ہی حضرت شاہ جمیل حسین رضوی ان کو منتخب کر لیا گیا تھا ایک سجادہ نشین کی حیثیت سے. یعنی طے یہ ہوا تھا کہ اب یہ خاندان چونکہ ہجرت کر کے یہاں پاکستان میں آ گیا ہے تو ہندوستان میں تو امیر عالم صاحب موجود تھے سجادہ نشین امروہہ میں، لیکن یہ کہ یہاں پر جس تعداد میں خاندان ہجرت کر کے آیا تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کو مجتمع کیا جائے اور اس کے لیے یعنی فلاحی امور انجام دیے جائیں. چنانچہ ماڈرن روڈ پر ایک بہت بڑا ایک جلسہ ہوا. یعنی بڑے سے مراد یہ ہے کہ اس کوارٹر کے اندر وہ جو بڑا ہال تھا، کمرہ تھا، وہ گھر گیا اور یعنی وہاں پر یہ طے ہوا کہ انجمن اصلاح و ترقی سادات رضویہ چشتیہ کی بنیاد کراچی میں قائم کی جائے. اور
اسی کے تحت پھر یہ طے کیا جائے کہ سجادہ نشین کون ہوگا. چنانچہ اسی جلسے میں سجادہ نشین بھی طے ہو گئی. ان کی شخصیت جناب سے شاہ جمیل حسین صاحب قبلہ، ان کو یعنی وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس پر تمام لوگ، پورا خاندان کے افراد متفق تھے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شاہ جمیل صاحب کی شخصیت میں یعنی تصوف بھی تھا، شاعری بھی تھی، علمیت بھی تھی، اور یہ کہ الحمدللہ پیسے سے بھی مضبوط تھے. وہ ان تمام باتوں کو انجام دے سکتے تھے. پھر ان کے ساتھ دینے والوں میں قریب ترین جناب حاجی سید شریف احمد صاحب رضوی، وہ چونکہ وہاں قریب میں موجود بھی تھے، اور براڈ وے ڈرائی کلینرز کے وہ مالک تھے بنس روڈ پر، جو یعنی بہت بڑی مطلب شو روم تھا اور ان کا کارخانہ بھی تھا. تو اس طریقے سے، اور پھر یہ کہ ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ اسی وقت یہ بھی طے ہو گیا کہ در مقصود کا اجرا ہونا چاہیے یعنی کراچی سے. اور در مقصود کے تمام معاملات جناب سید گل حسن رضوی صاحب نے اپنے ذمے لے لیے. وہ واقعی میں ایک ادیبانہ شخصیت تھی، اور ان کو خاندان سے بے انتہا لگاؤ بھی تھا. تو یہ تین شخصیات ہمارے خاندان میں ایسی ابھر کر سامنے آئیں کہ جب تک یہ زندہ رہے یہ لوگ، تو ہر وقت پورے خاندان کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتی تھیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے اور کوئی خاندانی مسئلہ ہے تو ہمیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے. چنانچہ شاہ جمیل حسین صاحب کو پہلا سجادہ نشین منتخب کیا گیا، اور ان کے ساتھیوں میں سے الحاج سید شریف احمد رضوی اور جناب سید گل حسن رضوی صاحب. اب گل حسن رضوی سب جانتے ہیں کہ یعنی جنہوں نے شجرہ مرتب کیا ان کے بھائی یعنی وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو یعنی خاندان سے لگاؤ اور یعنی علمیت اور شاعری. آپ نے دیکھا ہوگا بعد میں کہ در مقصود کے اندر اگر کوئی سال بھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس کی یعنی تفاصیل کے ساتھ اور اس کے تعارف کے ساتھ سانحات ارتحال کے کالم میں نہ صرف یہ کہ اس کا پورا تذکرہ ہوتا تھا، بلکہ سید گل حسن رضوی صاحب باقاعدہ ایک تاریخی قطع بھی شامل کرتے تھے. یعنی جن جن لوگوں کا انتقال ہوا تو ان کے تمام تاریخی قطعات در مقصود کے اندر آپ کو مل جائیں گے. یعنی اگر آپ دیکھیں پرانے نسخوں کو در مقصود کے، تو وہ ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمیشہ جتنے بھی یعنی عنوانات قائم کیے در مقصود کے اندر، تو یعنی گزرا ہوا سال اور جناب مشمولات اور جناب سانحات ارتحال اور تعلیمی منزلیں، تو یہ سب بڑے ادبی قسم کے عنوانات تھے. اور اس میں بھائی گل حسن صاحب کا جو یعنی کردار ہے وہ بڑا بھرپور اور بڑا جاندار یعنی کردار ہے کہ انہوں نے در مقصود کو در مقصود بنا دیا. اور ایک ایسا مطلب یہ کہ انہوں نے بنیاد رکھی در مقصود کراچی کی کہ جو امروہہ در مقصود سے بالکل مختلف تھی. یعنی اگرچہ وہاں پر ظاہر بات ہے کہ انیس الدین جیسے لوگ موجود تھے، اور بعد میں خورشید مصطفیٰ اس کے یعنی وہ ہوئے مدیر، لیکن جو یعنی حالات درپیش تھے خاندان کو وہ امروہہ سے مختلف تھے. اس لیے در مقصود کے تمام معاملات اور تمام یعنی پیرائے بیان اور اس کے عنوانات اور اس کے جو تفصیلات تھیں وہ یکسر بالکل مختلف تھیں
اس در مقصود کے مقابلے میں جو امروہہ کے اندر پیش کی جاتی تھی۔ اچھا، پھر اتفاق ہے، دیکھیے یعنی جس کو آپ کہنا چاہیے کہ حسن اتفاق، کہ یہ تین آدمی خاندان کو ایسے جید قسم کے میسر آئے کہ یعنی جن کا جواب نہیں آج تک۔ آج بھی آپ یعنی خاندان کے کسی بھی فرد سے پوچھیں تو وہ سوائے واہ واہ کے اور ان کی ذات کے اندر قصیدہ پڑھنے کے کچھ نہیں کہے گا۔ تو لیکن پھر یہ دیکھیے کہ میں نے جس کو حسن اتفاق کہا وہ یہ کہ سید عتیق الرحمن رضوی، جو میرے تایزاد بھائی حضرت جناب ضیاء النبی صاحب کے صاحبزادے، ان کو شغف تھا خطاطی سے، اور خطاطی سے ہمارے ہاں امروہہ میں کس کو شغف نہیں تھا؟ یعنی یہ بالکل ایک عام سی بات تھی کہ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ خطاطی کے اندر یعنی ایک درک رکھتے تھے، ایک جان پہچان رکھتے تھے، اور ان کا یعنی جو رسم الخط تھا وہ بہت صاف ستھرا ہوتا تھا سب پڑھے لکھے لوگوں کا، اور یعنی تمام لوگوں کو یعنی قدرت حاصل تھی خطاطی کے اوپر۔ لیکن بھائی عتیق الرحمن صاحب تو جناب ایک آرٹسٹ تھے، ایک فنکار تھے، ایک عظیم الشان انسان تھے خطاطی کے اعتبار سے، کہ انہوں نے اسی زمانے میں خطاطی سیکھی باقاعدہ ایک فن کے طور پر، اور یہ ذمہ داری جو در مقصود کو لکھنے کی تھی اس کے لیے جناب سید شریف حسین رضوی نے ان کا نام پیش کیا کہ بھائی در مقصود کی طباعت کا اہتمام جو ہے وہ میری جانب سے ہوگا، اور سید عتیق الرحمن اس در مقصود کو لکھیں گے، خطاطی کریں گے اس کی۔ تو یہ دیکھیے کس قدر عمدہ قسم کے لوگ تھے یہ۔ آج واقعی میں ہم جب ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں تو بڑا سرور حاصل ہوتا ہے، اور بڑی طبیعت حساس بحساس ہو جاتی ہے کہ کیسے عمدہ لوگ تھے، کہ ایک پیسہ انہوں نے حاجی شریف صاحب نے در مقصود کی طباعت کے سلسلے میں، کاغذ کے اہتمام میں ایک پیسہ خاندان سے نہیں لیا، اور ساری ذمہ داری تمام اٹھائی جب تک وہ زندہ رہے۔ اس وقت تک در مقصود کے تمام مصارف حاجی شریف احمد صاحب برداشت کرتے تھے، اور سید عتیق الرحمن صاحب اس کی کتابت کرتے تھے، اور کبھی ایک پیسہ انہوں نے کتابت کا نہیں لیا۔ میں اس بات کا زندہ ثبوت موجود ہوں کہ میری ملاقاتیں در مقصود کے سلسلے میں بے انتہا ہوتی رہیں، اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ سید گل حسن بھائی ٹنڈو الایار میں رہتے تھے، وہاں سے وہ در مقصود کا پورا مسودہ لے کر آیا کرتے تھے، اور میرا بھی آنا جانا اردو آرٹ میں تھا، جو ادارہ تھا عتیق الرحمن صاحب کا قائم کردہ، اور وہاں پر بہت سے کاتب بڑے اچھے اچھے آرٹسٹ موجود ہوتے تھے، بڑی ادبی شخصیات وہاں پر جمع ہوتی تھیں۔ ریڈیو پاکستان قریبی تھا، تو وہاں سے بیشتر لوگ فنکار اور ادیب لوگ جو تھے وہ ریڈیو پاکستان سے اٹھ کر جناب عتیق الرحمن صاحب کے اس ادارے میں آ جاتے تھے اردو آرٹ میں، اور شام کے وقت ادیبوں کا ایک جمگھٹا ہوتا تھا وہاں پر، یعنی کون وہاں پر نہیں ہوتا تھا، یعنی راغب مراد آبادی اور جناب صادقین صاحب اور جناب شاہد احمد دہلوی اور ابن صفی، یہ سب لوگ وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ تو اگر ہمیں کسی سے ملاقات کرنی ہوتی تھی یا ہمارے کسی دوست کو یہ اس کا سوال ہوتا تھا کہ یار میں ابن صفی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ہم لوگ لے جاتے تھے اسے اردو آرٹ لے جاتے تھے، اور عتیق الرحمن صاحب کے پاس یعنی شام کے وقت ملاقات ہو جاتی تھی۔ ایک آدمی آ رہا ہے اور دو جا رہے ہیں، دو آ رہے ہیں، اور
ایک جا رہا ہے تو یہ 10 آ رہے ہیں اور 10 جا رہے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ان کے ہاں موجود تھا، اور دور مقصود کی طباعت کا پورا اہتمام ان کے سپورٹ تھا، اور وہ آخر دم تک یعنی اس کام کو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی تندہی، محنت، لگن اور ایمانداری اور جناب خاندان سے محبت کے ساتھ یعنی اس دور مقصود کو، اس کی کتابت کو، اس کے آرٹ کو، اس کو سجانے میں، اس کے خوبصورت بنانے میں جتنا عتیق الرحمن صاحب کا ہاتھ ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. بعد میں ہم نے بھی بہت کام کیا اس کے لیے، لیکن یہ کہ جو بات عتیق الرحمن صاحب کی تھی، عتیق بھائی کی تھی، مگر یہ کہ بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے جلدی ان کی وفات ہو گئی. یعنی 34 برس کیا وقت ہوتا ہے، 34 برس کی عمر کیا ہوتی ہے. اور اسی 34 برس کے اندر انہوں نے جو مقام حاصل کیا تھا اردو دنیا میں، خطاطی کی دنیا میں، تو ایک عظیم الشان آرٹسٹ ہے وہ ایک عظیم فنکار تھے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ فخر ماتری صاحب نے جب اپنا اخبار نکالا ہے تو صرف اور صرف اپنا ایڈیٹوریل لکھوانے کے لیے وہ اپنی گاڑی بھیجتے تھے، اور عتیق الرحمن صاحب جاتے تھے صبح کے وقت، اور وہ ایڈیٹوریل لکھ کر آ جاتے تھے، اور وہ پوری تنخواہ ان کو دیتے تھے، یعنی اچھی خاصی بڑی تنخواہ، اور بڑا یعنی ایک معاوضہ ان کو دیا جاتا تھا. مگر عتیق الرحمن صاحب کی ایک عادت مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ کبھی انہوں نے پیسوں کو گنا نہیں، زندگی میں کبھی نہیں گنا. اور کسی نے اگر پوچھا کہ صاحب یہ جو کام آپ نے کیا ہے، جو ہم نے کرایا ہے، تو یہ آپ اس کا کیا معاوضہ ہوگا، ہمیں کتنے پیسے دینے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی جواب ہوتا تھا ان کا، کہنے جو چاہے دے دیجیے. وہ یہی کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جو چاہے دے دیجیے. یہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے. تو اور اس کے بعد وہ پیمنٹ کرتا تھا، ادا کرتا تھا، تو وہ پیسے بس جیب میں رکھ لیے، کبھی گنے نہیں، کبھی نہیں گنے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فخر ماتری نے یعنی جس قدر ان کی ان کے خوش خطی کی اور ان کے آرٹ کی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عتیق بھائی کی حیثیت اور ان کا مقام خطاطی کی دنیا میں کیا تھا. اور واقعی میں بڑے بڑے یعنی منشی صاحب جو تھے جنہوں نے پاکستان کی کرنسی کے اوپر باقاعدہ یعنی خطاطی کی ہے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عتیق سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے خطاطی میں. میں تو چپکاتا ہوں اور کاٹتا ہوں، لیکن یہ کہ عتیق ایک مرتبہ جو لکھ دیتے ہیں وہ فائنل ہوتا ہے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی، کہیں سے کہیں نکل گئی کہ عرس کی بات کرنی تھی ہمیں کہ گولی بار میں عرس کیسے شروع ہوا. تو میں یعنی یہ تذکرہ بھی انتہائی ضروری تھا، اور کہ یعنی شروع میں کون لوگ تھے جنہوں نے اس کام کو سنبھالا. اور پھر وہ عرس جو تھا وہاں پر اسلم روڈ پر 3-4 سال ہوتا رہا، اور اس کا ایک بہت بڑا پوسٹر جہازی سائز کا عتیق بھائی لکھا کرتے تھے، اور ناظر بھائی اور حمزہ بھائی اور ہمارے بڑے بھائی نقی حسن رضوی جو انگلینڈ میں جن کا انتقال ہوا، تو وہ بھی، یہ سب لوگوں کا ایک گینگ تھا. یہ رات کو باقاعدہ اس پوسٹر کو دیواروں پر لگایا کرتے تھے، اور پورے شہر کے اندر دھوم مچ جاتی تھی کہ فلاں تاریخ کو حضرت شاہ بن بدر چشتی صاحب کا عرس جو ہے وہ وہاں بندر روڈ پر یعنی اسلم روڈ پر منایا جائے گا، اور خاندان کے تمام لوگ جائیں گے. ان کے لیے یعنی دعوت ہے، اور پورے شہر کو دعوت دی جاتی تھی.
تو بلکہ پہلا عرس مجھے یعنی اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ یاد آتا ہے کہ عظیم پریم راگی اس میں ان پارٹیوں میں شامل تھے جنہوں نے وہاں پر کلام پیش کیا. اور عظیم پریم راگی آپ کو شاید معلوم ہو کہ عظیم، واقعی میں عظیم تھے، بہت بڑے آرٹسٹ تھے، بہت بڑے راگ جاننے والے آدمی تھے، اور وہ اکیلے بیٹھ کر گایا کرتے تھے. یعنی ستار ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور طبلہ نواز برابر میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور سازندے ہوتے تھے، لیکن جہاں تک گانے کا تعلق ہے تو وہ اکیلے گاتے تھے. یہ بات بھی یعنی ایک عجیب ترین ہسٹری میں ہے ہمارے عرس کی کہ ایسے ایسے فنکار وہاں موجود تھے اور پائے کہ فنکاروں نے حصہ لیا ان قوالیوں کے اندر، ان عرس کی محفلوں میں. تو بہرحال 3-4 عرس تو وہاں ہوئے اسلم روڈ پر، اور اس کے بعد پھر گولی مار میں سلسلہ شروع ہوا عرس کا. تو جمیل حسین صاحب قبلہ آ چکے تھے گولی مار کے اندر، رہائش انہوں نے اختیار کر لی تھی. اور اس کے بعد پھر ہمارا جو مکان ہے جس میں آج کل اسکول قائم ہے، جے بی اسکول، اور یہ چوڑی سڑک پر واقع ہے. اور گولی مار کے بس اسٹاپ سے جب آپ اندر آتے ہیں تو اسی سڑک کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ نمایاں سڑک بھی ہے. یہیں پر قناتیں بہت پورے تقریباً 100-150 فٹ لمبی یعنی پنڈال بنتا تھا، اور چوڑا تقریباً 30 فٹ چوڑا اور تقریباً 150 فٹ لمبا پنڈال بنتا تھا تمام ٹینٹوں کا. اور اس کو بنانے میں اور اس کو سجانے میں اور اس کی تزئین میں تمام ہمارے خاندان کے بچے حصہ لیے کرتے تھے. اور ان کے یعنی جو سرپرست ہوتے تھے ان بچوں سے کام لینے والے لوگوں میں سے، تو وہ تھے نفیس چچا، یعنی سید نفیس حسین رضوی، جو جناب جمیل حسین صاحب کے چھوٹے بھائی تھے. تو اب انتقال ہو گیا، سارے بھائیوں کا بھی انتقال ہو گیا. تو بچوں میں ظاہر بات ہے کہ سبھی لوگ ہوتے تھے، کون نہیں ہوتا تھا. اور ہم بھی ہوتے تھے، ہمارے بڑے بھائی شاداب حسن وہ ہوتے تھے، اختر حسن میرا بھائی چھوٹا وہ ہوتا تھا، پھر سجادے صاحب کے صاحبزادے جو اب سجادہ نشین ہیں جناب سید خورشید حسین رضوی صاحب. تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت عمر ان کی بہت کم تھی، تو یہ بھی ان بچوں میں شامل ہوتے تھے. اور پھر عقیل عباسی اور وہ جناب حامد علی عباسی کے سب تمام صاحبزادگان، اور شرف الدین اور شجاع الدین اور ضیاء الرب اور عثمان حیدر اور جمال حسن کا بڑا کردار تھا یعنی اس پنڈال کو بنانے میں اور سجانے میں. اور جمال مرحوم نے اپنی اس روایت کو مرتے دم تک قائم رکھا. یعنی یہ سمجھ لیجیے آپ کہ عرس کہیں بھی ہو، جمال حسن تمام بجلی کے معاملات اور ڈیکوریشن کے معاملات ان کا بالکل پورا انتظام سید جمال حسین رضوی کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ صاحب یہ معاملات جو ہیں یہ آپ دیکھیں گے، نہیں، انہیں معلوم تھا کہ مجھے کرنا ہے یہ. اور وہ اپنی پوری ذمہ داری سے کہ یعنی جنریٹر کیسے آئے گا اور لاؤڈ اسپیکر کیسے آئے گا اور قناتیں کتنی ہوں گی اور کیا کس طریقے سے لگیں گی اور گیٹ کیسے بنے گا، تو وہ پورا بچہ پارٹی ان کے ساتھ ہوتی تھی جمال حسن کے ساتھ. اچھا وہ خود بھی کوئی زیادہ عمر ان کی نہیں تھی اس وقت، یعنی یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو 53-54 کی بات بتا رہا ہوں، 1953-54 کی باتیں ہیں. تو یہاں عرس شروع ہوا، اور ہمارا گھر چونکہ یعنی اس کے سامنے ہی عرس ہوتا تھا، عرس کا پنڈال لگتا تھا، اور ایک طرف ہمارا گھر تھا
اور سامنے سید شریف حسین رہتے تھے، یعنی چندو آپا رہتی تھیں. تو یہ ان دونوں مکانوں میں باقاعدہ ان کے قریب، مکانوں کے قریب قراتیں لگا دی جاتی تھیں، اور پورے گھر کو خواتین کے حق میں دستبردار ہوا جاتا تھا. وجہ یہ تھی کہ پورے خاندان کی عورتیں، جو چاہے وہ ڈریگ روڈ میں رہتی ہوں، چاہے وہ مارٹن روڈ پر ہوں، کلیٹن روڈ پر ہوں، بندر روڈ پر ہوں، یا فیڈرل بی ایریا میں رہ رہی ہوں، یا لالو کھیت میں ہوں، یعنی جہاں جہاں ہمارا خاندان رہتا تھا وہ سب لوگ، ان کی خواتین اپنے بچوں کے ساتھ پورے گولی مار آ جاتی تھیں، اور رات بھر یا تو ہمارے ہاں رہتی تھیں، ان کے بچے سوتے تھے، اور تمام چارپائیاں جو ہیں وہ صحن کے اندر لگا دی جاتی تھیں، اور فرش بچھا دیے جاتے تھے، اور پاندان کی تعداد ہوتی تھی باقاعدہ کہ وہ چھالیاں کتر رہی ہیں، اور پان بن رہے ہیں، گلوریاں بن رہی ہیں، باہر بھی مردوں میں بھی جا رہی ہیں، اور وہ خود عورتیں بھی کھا رہی ہیں، اور مہمانوں کو بھی کھلا رہی ہیں. اور چائے کے بھی دور چلتے تھے، یعنی وہ باہر چائے کا اسٹال لگ جاتا تھا، اور وہاں سے چائے کے آرڈر چلتے تھے. تو چندو آپا کے ہاں اور ہمارے ہاں یعنی سمجھ لیجیے کہ یہ پبلک پلیسز بن جاتی تھیں. ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اس لیے کہ وہ خواتین جہاں چاہیں رہیں، جہاں چاہیں بچوں کو سلائیں، اور اس لیے کہ رات بھر قوالی ہوتی تھی. یہ رات بھر کا سلسلہ ہوتا تھا. یعنی اب تو عرس جو ہے وہ چند گھنٹوں کی قوالی ہوتی ہے، یعنی تقریباً 2 بجے، عموماً 2:30 بجے نشست ختم ہو جاتی ہے، 1:30 بجے تو یعنی قل ہو جاتا ہے. امروہہ کی اتباع میں، امروہہ میں بھی 1:30 بجے رات کے قل ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی پاکستان میں بھی اسی وقت قل ہوتا ہے، اور باقاعدہ رنگ کی محفل شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تمام ایک عجیب دلچسپ پورا دن ہوتا تھا کہ سارا دن اس پنڈال بن رہا ہے، جھنڈیاں بن رہی ہیں، اور خورشید حسین جو ہیں وہ سامان لے لے کر آ رہے ہیں دکانوں سے، اور جمال صاحب جمال حسن وہ بھی دکانوں کے چکر لگا رہے ہیں. باقاعدہ ستلیاں آ رہی ہیں، اور وہ باقاعدہ اس کی ڈوریوں میں جھنڈیاں بن رہی ہیں، اور ٹغرے سامنے جمع کیے جا رہے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں. ہمارے بڑے بھائی صاحب جو تھے شاداب حسن مرحوم، وہ ٹغرے وغیرہ لکھ کر دیتے تھے، اور خود یعنی اختر حسن جو میرا چھوٹا بھائی تھا وہ بھی بہت خوبصورت اس کا ہینڈ رائٹنگ تھا، تو وہ بھی ٹغرے وغیرہ لکھ کر دیتا تھا. میں خود بھی ٹغرے لکھتا تھا عرس کے. تو وہ کپڑوں پر اور کاغذوں پر اس طریقے سے آویزاں کیے جاتے تھے پنڈال کے اندر. اور پنڈال کے اندر روشنی تو خیر بقعہ نور بنا ہوا ہوتا تھا وہ، لیکن یہ کہ یہ تمام ٹغرے جو تھے یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل تھے، بڑے خوبصورت. اور یہ سب کے سب بچے، یعنی ہمارے ہاں روایت یہ تھی کہ پنڈال کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ کا لباس بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، اور ٹوپی سر پر ہونی چاہیے، یعنی کوئی بچہ بغیر ٹوپی کے آ نہیں سکتا تھا. تو تمام بزرگوں کا بیٹھنا سلیقے کے ساتھ، اور صاحب پورے شہر کی اس میں سے وہاں سے یعنی صوفی نصیر اور جناب بابا ذہین شاہ تاجی، اور یہ صوفیاء کرام دیگر جو تھے، یہ سب جہاں آتے تھے عرس کے اندر ہمارے یہاں. اور ان کی پوری نشست جو ہے، سامنے کی پوری جو لائن ہوتی تھی صوفیاء کرام سے بھری ہوئی ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ خاندان کے تمام بزرگ. ظاہر بات ہے کہ خاندان کی ایک رونق تھی. آج میں جب اس بات کا ذکر کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں وہ گولی مار کا وہ عرس، اور اپنے تمام بزرگ، اور ہمارے جو تائے چچا اور سب کے سب جو
اور دیگر تمام لوگوں کو میں یاد کر رہا ہوں کہ کیسی کیسی جید شخصیت تھیں، وہ سب کے سب. اب میں دیکھتا ہوں تو لائن کی لائن صاف ہے نہیں. وہ بزرگ تو اب ہیں ہی نہیں، لیکن یہ کہ ان کی جو اولادیں تھیں، ان کے بھی بڑے صاحبزادگان وہ سب ختم ہو گئے. یعنی وہ جو دوسری لائن تھی جس میں نادر حسین، سید نقی حسن، معروف احمد اور جناب حمزہ حسن اور زید حسن اور تمام لوگ تھے، یہ سب کے سب پتہ نہیں کہاں چلے گئے. بہرحال یہ ذکر تو اب ہوتا ہی رہے گا، اور ذکر ہی رہ گیا، اب اور کیا رہ گیا. باتیں کر لیجئے، یاد کر لیجئے ان لوگوں کو. اور مگر یہ کہ ہمارے ذہن میں تو جو نقوش ہیں ان محفلوں کے وہ کچھ اور ہی ہیں. تو بس یار زندہ صحبت باقی، یار بھی اب کون رہے. جمال چلے گئے، شرف الدین، شجاع الدین، سب لوگ چلے گئے، تو وہ بھی نہیں رہے. بہرحال یہ 8ویں قسط ہماری اب یہاں مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ 9ویں قسط جو ہے وہ بھی عرسوں سے متعلق ہی ہوگی، اس لیے کہ ابھی عرس کا یہ پورا تذکرہ ہوا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے یہ. یعنی شکر کی محفلیں کیسے ہوتی تھیں اور عرس کے دیگر معاملات کیا ہوتے تھے، تو یہ اس کا تذکرہ میں انشاءاللہ آئندہ قسط میں کروں گا. بہت بہت شکریہ.